ایک سوال ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے؟ کیا جان بوجھ کر اذان ہونے کے بعد تک سحری کرنا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام تیر چھوڑتے تھے، پھینکتے تھے، اور جب تک وہ اس کی جو پہنچنے کی جگہ تک نظر نہ آ جاتا، یعنی جہاں وہ جا کر گرا ہے، تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو مغرب کے حوالے سے بات ہے کہ ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہوتے تھے اور تیر پھینکنے والا پھینکتا تھا تو ہمیں، یعنی اتنی اول وقت نماز مغرب کی پڑھ لیتے تھے کہ وہ ہمیں نظر آتا تھا۔ وہ تو یہ بات ہے، یعنی اس کو اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت میں ہر چیز واضح کر دی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ ابتدائے اسلام میں مغرب کے وقت جب افطار کر لیا جاتا تھا ابتدائے اسلام میں، تو افطاری کے بعد عشاء تک کھانے پینے کی بس اجازت ہوتی تھی، اس کے بعد نہیں۔ اور اگر اس سے پہلے کوئی سو جاتا تب بھی سو کر اٹھنے کی بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے یہ آیہ مبارکہ جس میں وہ ذکر آیا ہے کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، یہ والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار کر امت پر مہربانی فرمائی، اور یہ شرط کہ عشاء تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، یہ ختم کر دی۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ مباشرت کا بھی یہیں پر ذکر ہے کہ اس کی اجازت پہلے نہیں تھی تو وہ بھی اجازت مل گئی۔ اب اذان تک کھانے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یقیناً جیسے ہی اذان شروع ہو، اور آپ یہ سمجھ لیں کالا دھاگا اور سیاہ دھاگا اور سفید دھاگے کا مطلب دھاگا نہیں ہے، سیاہ دھاری مراد ہے اور سفید دھاری مراد ہے۔ اور علماء نے مفسرین نے لکھا ہے سفید دھاری سے مراد صبح صادق ہے جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اور سیاہ دھاری سے مراد رات ہے، یعنی رات گزر گئی اور سفید دھاری یعنی صبح صادق ہو گئی تو کھانا پینا بند۔ تو اذان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور یہی سنت ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس کھانا موجود ہے، ادھر سے اذان شروع ہوئی، ابھی آدھا باقی ہے، تو حدیث میں یہ آیا ہے کہ وہ اپنا جو ہاتھ میں لیے ہوئے ہے آگے کھانا، اس کو مکمل کھا کر اٹھے، یعنی اذان تک یا اذان کے بعد بھی اگر کبھی کوئی ضرورت ہو تو۔ لیکن جیسا کہ سوال ہے کہ جان بوجھ کر اذان کے بعد تک کھاتے رہنا، یہ بالکل اپنا روزہ خراب کرنے والی بات ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ شیطان ہمیں مختلف انداز میں ورگلا کر ہماری نیکیوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ شیطان ہماری نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہم پر اس پر مسلط کیا ہوا ہے تاکہ ہمیں آزمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ شیطانی خیال ہے کہ بعد تک جو ہے وہ اذان ہونے کے بعد تک جو ہے سحری کھانا جائز ہے۔ قطعاً ایسا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حضرت زید بن ثابت غالباً صحابی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو چلے جاتے، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سحری اور اذان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 50 آیات کا، یعنی اس کا معنی اگر اتنا وقفہ بھی ہو تو ٹھیک ہے،
یعنی آخری وقت میں سحری کھانا یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سحری آخری وقت میں کھائی جائے۔ اب آخری وقت کا تعین جو ہے اذان تک ہے، اذان کے بعد تک نہیں ہے، سوائے مجبوری کے، سوائے مجبوری کے۔ پھر ایک اور بات اور آخری بات کہ اگر شک ہو جائے، میں ایک بات کر رہا ہوں آپ دوسری بات کر رہے ہیں، جو یہ شک والا معاملہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشبہات، شبہ والے معاملے سے بچو۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہوں کہ بات تک جائز ہے، تب بھی یہ شبہ کی بات ہے، شبہ کی بات ہے، اس لیے آپ اس سے بچیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کو مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے، پیار محبت سے اس کو اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔